لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ آج اس مبارک سلسلے میں ہم الحمدللہ گجرات کے علاقے کے ضلع آنند کے کھمبات شریف میں واقع دو عظیم شخصیات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کھمبات شریف کے قصبے کو وہ سعادت و برکتیں حاصل ہے کہ وہاں پر سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہیتے بیٹے کے دو بیٹے یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو چہیتے پوتے آرام فرما ہیں اور اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ آج ان دو عظیم شخصیات کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اور ذکر بھی الحمدللہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 11ویں شریف کے مبارک مہینے میں کرنے کی ہمیں سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور الحمدللہ ان دنوں ان دو عظیم شخصیات کی اولاد میں سے ایک عظیم شخصیت اولاد غوث اعظم پیر طریقت رہبر شریعت بدر معرفت شہزادہ حضور رئیس ملت فاضل یمن رئیس العلماء حضرت علامہ شاہ سید جامی اشرفی الجیلانی الحمدللہ آپ ان دنوں خطابت کی دنیا میں الحمدللہ ایک شہرت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ ملک و بیرون ملک میں آپ کے خطابات اس وقت الحمدللہ بڑی توجہ کے ساتھ سنی جا رہی ہیں۔ انہی خاندان میں الحمدللہ آپ نے پیدائش پائی، ولادت پائی، اور آج آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں پوری دنیا میں لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم تذکرہ کریں گے انہی دونوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتوں کے، نبیران غوث اعظم کے آج مبارک تذکرہ ہم آپ کو سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ آپ پورے بیان کو سنیے گا، خصوصاً وہ لوگ جو گجرات کے علاقے میں ہیں، آنند کے ضلع میں ہیں اور کھمبات کے آس پاس ہیں، یہ لوگ تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ عموماً سارے حضرات توجہ کے ساتھ سنیں کہ الحمدللہ ہم اولیاء کرام کے چاہنے والے بھی ہیں۔ اولیاء کرام کے چاہنے والوں کو اولیاء کرام کا تذکرہ نہ صرف خود سننا چاہیے بلکہ سن کر کے ان کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کرنی چاہیے۔ ہم تذکرہ کریں گے نبیران غوث اعظم سرکار شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی اور حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ الحمدللہ یہ دونوں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں۔ جی ہاں، شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی اور حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید علی اور سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں عظیم شخصیات ہیں جو کھمبات شریف میں آرام فرما ہے، اور انہی کے خاندان میں سے، انہی کی اولاد میں سے ان دنوں ایک آسمان خطابت کے درخشندہ ستارے ہیں حضرت علامہ جامی اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں ان اشعار کے ساتھ کہ شاہ میرا ہے نسب برتر و بالا تیرا، شاہ میرا ہے نسب برتر و بالا تیرا، قطب ربانی لقب عرفہ و اعلیٰ تیرا، فذکرونی پہ عمل تو نے کیا ہے ایسا۔ جی ہاں، فذکرونی قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ فذکرونی پہ عمل تو نے کیا ہے ایسا، باعث اذکرکم آج ہے چرچا تیرا۔ الحمدللہ شاعر نے بڑا پیارا الحمدللہ ایکسپلین فرمایا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ ہے امامہ تیرا انعمت علیہم والا، ہے امامہ تیرا انعمت علیہم والا، اور لا خوف علیہم کا ہے صحرا تیرا۔ ایک نظامی ہی نہیں سارا جہاں کہتا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ ایک نظامی ہی نہیں سارا جہاں کہتا ہے، شاہ میرا ہے نسب برتر و بالا تیرا۔ الحمدللہ ولایت گجرات، صوبہ گجرات کے قدیم و تاریخی شہر کھمبات کی خوش بختی ہے کہ اس سرزمین پر قطب ربانی محبوب غوث جیلانی محبوب الاولیاء نبیران غوث اعظم سرکار شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی اور حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالی عنہما جیسے آسمان ولایت کے آفتاب و مہتاب پوری شان و شوکت اور جاہ و حشمت کے ساتھ جلوہ بار ہیں، اور مسلسل 8 صدیوں سے اپنی نورانیت اور روحانیت کے ذریعے باشندگان عالم کو بلا تفریق کے رنگ و نسل یکساں مستفید و مستنیر فرما رہے ہیں۔ سرکار شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 558 ہجری مطابق
1166 عیسوی کو ملک عراق کے قدیم و مشہور شہر بغداد میں ہوئی۔ آپ پیر پیراں، میر میراں، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل السمدانی، شہنشاہ بغداد، غوث العظم محی الدین شیخ الاسلام حضور پرنور سیدنا و مولانا الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے سگے، چہیتے اور لاڈلے حفید یعنی پوتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادوں کا جو تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یوں الحمدللہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہیتے پوتے ہیں۔ یہ آپ کے والد ماجد یعنی یہ دونوں میرانی سرکار کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو الفضل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ حضرت سیدہ بی بی سکینہ المعروف اماں صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سرکار شاہ میرا کا معروف و ممتاز شجرہ نسب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جی ہاں، ایک تعداد ہے لوگوں کی جو اولیاء کرام کی شجرہ نسب کی طرف توجہ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور نسب مانگتے ہیں کہ یہ اگر سید ہیں، یہ اگر اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا نسب کیا ہے، ان کا خاندانی شجرہ کہاں پر ہے۔ آئیے سرکار شاہ میرانی سرکار کا آپ شجرہ نسب بھی ملاحظہ فرمائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زوج سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی سے آپ کا شجرہ شروع ہوا۔ پھر حضرت علی کی اولاد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت سیدنا امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت سیدنا عبداللہ المحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت سیدنا موسیٰ الجون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت سیدنا عبداللہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کی اولاد حضرت سیدنا موسیٰ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت سیدنا ابو بکر داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ان کی اولاد حضرت سیدنا محمد شمس الدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد حضرت سیدنا یحییٰ زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد حضرت سیدنا تاج الدین عبداللہ جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد الحمدللہ دنیائے ولایت کی سب سے عظیم ترین اور مشہور ترین شخصیت حضرت سیدنا الشیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد غوث اعظم کی اولاد میں حضرت سیدنا ابو الفضل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد یعنی غوث اعظم کے بیٹے ہیں سیدنا ابو الفضل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد ہے سرکار شاہ میراں حضرت پیر میراں سید علی اور سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یوں آپ نے سنا کہ میرانی سرکار پیر پیرا میر میراں حضرت پیر سید علی اور سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحمدللہ چہیتے اور سگے پوتے ہیں اور کھمبات شریف میں آرام فرما ہیں۔ تاریخی حقائق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل 49 اولادیں تھیں، چنانچہ امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہزادہ غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضور غوث اعظم کے ذریعے کل 49 اولادیں ہوئیں، جن میں 27 صاحبزادے اور 22 صاحبزادیاں تھیں، یعنی غوث اعظم کے 49 اولاد میں سے 27 آپ کے بیٹے تھے اور 22 الحمدللہ بیٹیاں تھیں۔ انہی 49 اولادوں میں سے ایک نام حضرت سیدنا ابو الفضل محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ صاحب شریف التواریخ وغیرہ ہم نے اس طرح یہ قلم بند کیا ہے کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ سیدنا ابو الفضل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوث اعظم کے بیٹے ہیں، اور علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل آپ نے اپنے والد گرامی ہی کے زیر سایہ کی اور درجہ کمال کو پہنچے۔ اس کے علاوہ
سعید ابن بنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابو الوقت رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شیوخ سے غوث اعظم کی شہزادے نے حدیث سنی اور بہت سے لوگ ان سے مستفیض ہوئے۔ الحمدللہ 25 ذی القعدہ 600 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور مقبرہ حلب میں آپ الحمدللہ مدفون ہوئے۔ یہ باتیں شریف التواریخ کے جلد 1 کے صفحہ 716 اور خزینۃ الاصفیاء کے جلد 1 کے صفحہ 181، حیات جاویدانی کے صفحہ 112 اور تذکرہ اولیاء ہند و پاک کے صفحہ 339 میں یہ باتیں الحمدللہ لکھی ہے۔ اولاد غوث اعظم کا تذکرہ کرتے ہوئے کاظم علی بن اصغر علی بخاری رقم تراز یعنی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل محمد بن سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہما کے 3 صاحبزادے تھے۔ کھمبات شریف میں حضرت سید علی اور سید ولی رضی اللہ تعالی عنہما جو آرام فرمائے، یہ کل 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی وہاں پر نہیں، یہ 2 بھائی وہاں پر ہیں، لیکن یہ کل 3 بھائی تھے۔ ایک حضرت سید عبد اللطیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیر میرا سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اخیر میں جو 2 نام ہم نے لیا ہے، یہ دونوں شخصیات تو کھمبات شریف میں آرام فرمائے۔ پہلی شخصیت حضرت سید عبد اللطیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھمبات شریف میں آرام فرما نہیں ہے الحمدللہ۔ اور ان کے جو مزار پرانوار 2 شہزادے آخر کا جو ہم نے تذکرہ کیا، ان کے مزار پرانوار گجرات کے شہر کھمبات میں بندرگاہ کے قریب الحمدللہ مرجع خلائق ہے۔ ویسے تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری اولادیں صاحب کمال و صاحب جاہ و جلال تھیں، مگر آپ کی کنیت ابو محمد ہونے سے حضرت سیدنا ابو الفضل محمد رضی اللہ تعالی عنہ پر خصوصی لطف و عنایت اور شفقت پیدری کی زیادت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین اور شیخ الاسلام ہے۔ جی ہاں، سوانح نگاروں نے یہی لکھا ہے۔ سیر اعلام النبلاء، البدایہ والنہایہ، فوات الوفیات، شذرات الذہب، یعنی تمام سیرت نگاروں نے یہی لکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے۔ جی ہاں، آپ کی اولاد میں سے 49 اولاد ہیں، ان میں حضرت ابو الفضل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کی کنیت جو ابو محمد ہوئی، یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آپ کی اولاد میں حضرت سیدنا ابو الفضل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ممتاز شان تھی، ایک ممتاز آپ کی بارگاہ میں ان کا مقام تھا، تبھی تو آپ کی کنیت انہی کے نام کی طرف منسوب کر کے الحمدللہ ہوئی۔ سرکار شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جب سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی تو اہل خانہ کے مابین مسرت و شادمانی کا ایسا ماحول بن گیا گویا کہ عید کا سما بن گیا ہو۔ سگرے سنی ہی میں یعنی بچپنے ہی میں آپ کی عمدہ پرورش اور بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام کیا گیا۔ چنانچہ جب آپ کی عمر شریف محض 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو الفضل محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی۔ قرآن پاک اور ابتدائی کتابیں آپ کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ حضرت سیدہ بی بی سکینہ المعروف اماں صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھائیں، اور فن تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف وغیرہ کی تعلیم اپنے وقت کے کبار و مشاہیر علماء و مشائخین زمانہ سے حاصل کی، اور صرف 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی جامع علوم و فنون ہو گئے، اور اپنے والد بزرگوار کے دست حق پرست پر بیعت کر کے راہ سلوک و معرفت کی دشوار گزار تمام منزلوں کو عبور فرما کر پار کر کے طریقت کے بھی امام بن گئے۔ الغرض آپ مختصر سی حیات پاک میں مجمع البحرین ہو کر مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے، اور سینکڑوں تشنگان علم و متلاشیان حق کو آسودہ و بامراد فرمایا، اور مزید طالبان علوم و ماشیان راہ سلوک کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے شیخ الشیوخ حضرت سیدنا عبد الوہاب شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ، جن کا مزار فائز الانوار 5 ہڈی محلہ کھمبات کی
تاریخی مسجد میں الحمدللہ، تاریخی مسجد کے قرب میں الحمدللہ مرجع خلائق ہے۔ 568 ہجری میں ہندوستان کے قدیم و شہیر بندرگاہ کھمبات میں وارد ہوئے اور وہیں پر مقیم ہو کر کے روحانی و نورانی کرنوں سے بے شمار لوگوں کے قلوب و اذہان کو منورہ و مجلہ فرمایا۔ رفتہ رفتہ آپ کی ضیابار کرنیں، میرانی سرکار علیہم الرحمہ کی ضیابار کرنیں اکناف عالم میں، دنیا کے کونے کونے میں اس طور پر پھیلی کہ گوشہائے عالم میں بکھرے سینکڑوں کاروان جستجو کو آپ کی سمت رہنمائی ملی اور جلد ہی آپ کی جانب کھینچے چلے آئے، اور پھر آپ کی بافیض توجہ نے انہیں اتنی ہمت و قوت پہنچائی کہ ان کے قدم کہکشاں کی منزل سے بھی آگے تجاوز کر گئے، یعنی عالم اسفل کے خاک زادے بام عروج کو پہنچ گئے۔ کم و بیش 83 سال تک آپ نے خدمت خلق اور خدمت دین کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا اور اپنے جد کریم حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے فیضان کو کائنات میں عام سے عام تر فرمایا۔ بالآخر 3 جمادی الاول 641 ہجری کو آسمان ولایت کا یہ بدر منیر شریعت و طریقت کو بام عروج پر پہنچانے کے بعد ہماری ظاہری نگاہوں سے اوجل ہو کر دائمی طور پر واصل باحق ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا۔ آج آپ کا آستانہ شریف مرجع خلائق بنا ہوا ہے، جہاں پر ہر رنگ و نسل کے لوگ آ کر جبیں سائی کرتے ہیں اور اپنے دامن کو گوہر مراد سے پر کرتے ہیں۔ سرکار شاہ میرا کا آستانہ جہاں پر واقع ہے وہ شہر کھمبات سے 2 کلومیٹر دور جانب مغرب معروف و مشہور مقام مرکز روحانیت اشرف نگر کا بابرکت اور بارونق خطہ ہے۔ قدیم زمانے میں سلمان پاک کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ سرکار شاہ میرا کے کئی خلفاء و مریدین ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے ذریعے آپ کا فیضان سارے عالم میں عام و تام ہوا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا۔ سرکار شاہ میرا کے اول خلیفہ و جانشین حضرت سیدنا علاء الدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو 633 ہجری میں بغداد سے آپ کے ساتھ بموقع سفر کھمبات تشریف لائے، بموقع سفر ثانی کھمبات تشریف لائے، پھر یہیں پر اقامت فرمائی اور تادم حیات منصب خلافت اور سجادگی کو کما حق ادا کرتے رہے۔ آپ نے کل 95 سال کی عمر پائی اور اس دوران کثیر تعداد میں بندگان خدا کو سیراب و فیضیاب کیا، حتیٰ کہ 27 محرم الحرام 713 ہجری کو عالم فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے، اور عظیم سعادت مقدر ہونے کے سبب سرکار شاہ میرا کے قرب میں مدفون ہوئے۔ الحمدللہ سرکار شاہ میرا کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ حضرت بی بی سیدہ سکینہ المعروف اماں صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دونوں بھائیوں کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی کوثر جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ بی بی ظہیر النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 سگی بہنیں حضرت سیدہ بی بی زینب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ بی بی نصیب النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کئی قرابت دار بغداد سے ہجرت کر کے سرکار شاہ میرا کی معیت میں کھمبات تشریف لائے اور اسی سرزمین کو دائمی مسکن بنایا۔ ان تمام نفوس قدسیہ کی مزارات احاطہ آستانہ شریف میں، آستانہ شریف کے کیمپس میں الحمدللہ موجود ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سرکار شاہ میرا کے موجودہ سجادہ نشین، ابھی کے سجادہ نشین، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، بدر معرفت، متمکن سریر ولایت، مظہر کرامات غوث اعظم، رئیس ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید رئیس اشرفی الجیلانی میرانی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ ممتاز و عظیم علمی و روحانی پیشوا ہیں۔ اس وقت پورے عالم میں اشرفی میرانی فیضان کو خوب تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ بڑے ہی متحرک و فعال شخصیت ہیں، وقت کے بہت ہی پابند ہیں، طلبہ و علماء کی قدردانی اور مہمان نوازی میں یکتائے زمانہ ہیں۔ الغرض آپ کئی لائق ستائش اور قابل تقلید خوبیوں کے مالک و جامع ہیں۔ آپ میں خدمت دین اور خدمت خلق کا جذبہ اس قدر پنہاں ہے
کہ قلیل مدت میں سینکڑوں مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، اسکول، کالجز اور کئی رفاہی تنظیمیں آپ نے قائم فرما دی، اور بحمدِ تعالی ہر جگہ آپ کے نمائندے پوری دیانت داری، اخلاص و ایثار کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ آپ نے دینی دنیاوی علم مراکز جو صرف شہر کھمبات میں قائم کیے ہیں، ان میں سے چند قابل ذکر یہ ہیں: مسجد اولیاء، مسجد فاطمۃ الزہرا، خانقاہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میرانیہ، جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم، جامعہ بی بی زینب فاطمہ للبنات عربی گرلز کالج، مدرسہ سرکار شاہ میرا، مدرسہ اشرفیہ تحفیظ القرآن، شاہ میرا پبلک اسکول انگلش میڈیم، اردو اینڈ عربک ڈپلومہ سینٹر، رئیس ملت ڈیجیٹل لائبریری، شاہ میرا کمپیوٹر سینٹر، شاہ میرا پلے سینٹر۔ الحمدللہ صاحب سجادہ حضور رئیس ملت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے آستانہ عالیہ سرکار شاہ میرا کی تعمیر و تزئین اب تک 2 مرتبہ عمل میں آئی ہے۔ پہلی بار 1410 ہجری مطابق 1989، بار دوم 1425 ہجری مطابق 2004 عیسوی۔ دیگر بزرگان دین کی طرح سرکار شاہ میرا کا عرس مقدس عالمی پیمانے پر ہر سال 3-4 جمادی الاول کو صاحب سجادہ کی سرپرستی میں نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں لاکھوں زائرین کے ساتھ 2 درجن سے زائد ممالک، عرب و عجم کے علماء و مشائخین، دانشوران قوم و ارباب سیاست شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اشرفی میرانی فیضان سے خوب مالا مال ہوتے ہیں۔ واقعی سرکار شاہ میرا کا دربار ایسا بافیض ہے کہ کوئی بھی آنے والا وہاں سے کبھی بھی مایوس و نامراد ہو کر نہیں لوٹتا ہے۔ حضور رئیس ملت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار شاہ میرا کو وہ مقام عالی عطا فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے آستانے پر حاضری دینے کا قصد و ارادہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اسی وقت اس کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ سرکار شاہ میرا کی بارگاہ ناز میں آنے والا بدحال ہو کر آتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں خوشحال ہو کر لوٹتا ہے۔ دربار میرانیہ کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ وہاں پر کی گئی التجا بلا تاخیر مقبول ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ و رزلٹ فوراً برآمد ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص آ کر کے تجربہ کر سکتا ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں دارین میں سرکار شاہ میرا کی سرپرستی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اخیر میں عرض کر دوں کہ یہ سارا مضمون میرانی سرکار کی حیات اور ان کی خاندانی حالات پر یہ سارا مواد جو ہم کو حاصل ہوا ہے، یہ خاتم السادات اسیر جامی حضرت علامہ مفتی مہدی حسن قادری نظامی علیمی میرانی مد ظلہ العالی کے وساطت سے ہمیں حاصل ہوا۔ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ مفتی صاحب الحمدللہ انہوں نے خود اپنے مضمون میں لکھا ہے، سگے دیار سرکار شاہ میرا و خادم التدریس جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم اشرف نگر کھمبات شریف ضلع آنند گجرات انڈیا۔ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں مفتی صاحب قبلہ کا کہ آپ نے یہ عظیم مضمون ہمیں عطا فرمایا اور آپ کے ذریعے سے ہم نے ناظرین تک یہ پہنچانے کی سعادتیں حاصل کی۔ اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کرام کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔